السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد آصف، اور آج ہم آپ کو بتانے آئے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ چونکہ انسان احساسات کا مالک ہے، اس لیے ایک طرف ان احساسات کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، جبکہ دوسری طرف تربیت میں کمی کی وجہ سے ان احساسات سے انسان بہت ساری پیچیدگیوں میں بھی پھنسا ہوا ہے۔ عام طور پر ڈپریشن اور انزائٹی کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، مگر ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ ڈپریشن ایک مستقل ذہنی تناؤ ہے، جبکہ انزائٹی ایک عارضی ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ انزائٹی کی مختلف حالتیں ہیں، جن میں خوف، بے چینی، فوبیا، گھبراہٹ شامل ہے۔ انزائٹی کے جسمانی اور ذہنی علامات بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ دل کی دھڑکن محسوس ہونے لگتی ہے، ہر وقت پریشانی کا احساس ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ آتا ہے، پٹھوں میں درد ہوتا ہے، تھکن کے احساس، توجہ مرکوز نہ کر پانا، کسی بھی چیز پہ مطلب کہ توجہ مرکوز نہیں کر پاتا، اس وجہ سے اس کو فیصلے کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سانس میں تیزی سے چلتا ہے، اس کا سر چکرانے لگ جاتا ہے، چڑچڑے پن کا احساس ہوتا ہے، بے ہوش ہونے کا مطلب کہ اس کو ڈر ہوتا ہے، نیند کے مسائل بھی، بد ہضمی، اور اسی طرح مطلب کہ باقی بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ انزائٹی عام طور پر وقتی ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان اندھیرے میں چل رہا ہے تو اس کو ڈر ہے، خوف ہے۔ جب وہ اندھیرے سے کسی روشنی میں چلا جاتا ہے تو ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہے، تو وہ مطلب کہ اس ذہنی کیفیت جو اس کی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اضطراب ہوتا ہے، اور بار بار اس کو اضطراب ہوتا ہے کہ آیا میں پاس ہوں گا، پیپر اچھے ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب اس کا رزلٹ آتا ہے، اگر وہ پاس ہو گیا تو مطلب کہ اس کی انزائٹی ختم۔ اگر پاس نہیں ہوا تو پھر اس کی آگے دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ پچھلا بھلا کے چلو بھائی جو ہو گیا اب دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو محنت کرنا وہ شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ انزائٹی سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہوتا ہے کہ یار میں نہیں کر سکتا، میرے کو ہونا نہیں، مطلب وہ محنت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ یہ کام کر سکوں، تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ انزائٹی کی دوسری ایک قسم ہے سوشل فوبیا۔ فوبیا جس کو کہتے ہیں، سوشل فوبیا اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انزائٹی کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ باہر کی جگہ میں جانے سے گھبراتا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ جمع ہو، ہجوم ہو، وہاں پہ وہ تو ایک تو بول نہیں سکتا، بولتا ہے تو لڑکھڑاتا رہتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی رہتی ہیں، یا پھر وہ بولتا ہے تو کچھ ایسا بول جاتا ہے الٹ پلٹ، مطلب کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جیسے وہ بلاول صاحب بولے تھے کہ کسی کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ ایسے ہی ہے، سوشل فوبیا ہے وہ ایک قسم کا۔ تو اس میں دوسرا یہ آتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا، کسی کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ مطلب کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو اس کو بار بار اضطراب ہوتا ہے، بار بار اضطراب ہونے سے مطلب کہ او سی ڈی کبھی ہوتا ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کی آپ کو علامات بتاتے چلیں، جو ڈپریشن ہے وہ مستقل طور پہ اگر یہ والی جو علامات ہیں، انزائٹی کی علامات ہیں، وہ مستقل طور پہ اگر اس میں شامل ہو جائے تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اس کو افسردگی میں چلا جاتا ہے۔ وہ مطلب کہ بے بسی، وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، بس وہ کوئی کام وہ پڑا رہتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اسی کو کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے، اسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کچھ بھی۔ اگر نیورو سائنس کی روح سے بات کی جائے تو ڈپریشن کا اعصابی نظام جو ہے وہ مخصوص نیورو ٹرانسمیٹر نارائٹرجن، سیروٹونین اور ڈوپامین کی کمی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ انزائٹی میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نیورونز جو ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ فعال ہوتے ہیں، وہ حد سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہے وہ بھاگم ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی میں کام کر رہا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس حالت میں وہ گاما امائنو بیوٹرک ایسڈ، اس کو گابا بولتے ہیں، تو اس کا لیول جو ہوتا ہے وہ کم کرنا پڑتا ہے، اس کا لیول بڑا ہوتا ہے انزائٹی میں، اس کا لیول کم کریں گے تو وہ حالت سکون میں آئے گا۔ باقی انزائٹی کی علامات میں کس معمولی سی بات کو لے کر یا بلا وجہ زیادہ سے زیادہ پریشان ہونا، تیز تیز بولنا، مطلب کہ وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو مطلب کہ اس طرح کا ہے کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ انزائٹی ایک اور چیز ہے، ڈپریشن اور چیز ہے، تو اس کی تشخیص، علاج اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات بھی مختلف ہیں۔
تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اثرات ہیں وہ تو آپ میڈیسن لے کے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ختم کر سکتے ہیں، لیکن وجوہات آپ کو خود ختم کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہاں یہ ہوتی ہے کہ دوائی اور آپ کے ڈاکٹر صاحب کو مشورہ آپ کو ان وجوہات پہ قابو پانے میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، ہیلپ فل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود کرنا ہے، خود سے پیار کریں۔ آپ کے اندر سے مطلب کہ آپ کے خود سے زیادہ آپ کا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، ڈپریشن کا تعلق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے قدرتی طور پہ نا سوچنے کا عمل ہوتا ہے، کوئی منفی سوچ ہوتی ہے، منفی سوچ بھی ہماری زندگی پر بہت زیادہ برے اثرات چھوڑتی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے کم سے کم منفی سوچیں، زیادہ سے زیادہ مثبت سوچیں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں، کوئی اچھا دوست بنا لیں جس کے ساتھ یہ میٹر ڈسکس کر سکیں، جو مطلب کہ آپ کو سمجھتا ہو، آپ کی سن سکتا ہو، آپ بھی جس کو کمفرٹیبل ہو کے اس کو سنا سکے، ایسا دوست رکھیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں معاملات، اس کو بتائیں۔ اس طرح آپ کو ان وجوہات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ باقی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔